ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ سے مل کر خوشی، اور ہمارے مہمان ہیں سابق وفاقی وزیر اور عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد۔ شیخ صاحب، آپ نے فرمایا کہ میں نے اس علاقے کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن آپ یہ بھی مانیں کہ پنڈی کے لوگوں نے بھی آپ سے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ صحیح ہے، آپ کو ووٹ بھی دیے، آپ کو نوٹ بھی دیے، آپ کو 2 سیٹیں بھی دی، لیکن پھر وہ ناراض کیوں ہوئے یہ تو بتا دیں۔ دیکھیں جو کچھ بھی مرضی کہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ چھوڑ کے کیوں نہیں آئے، لال مسجد کا واقعہ ہوا، فلاں سپریم کورٹ کا مسئلہ ہوا۔ آپ جب حکمران کے ساتھ بہت آگے چلے جائے تو آپ اس کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ میں یہ بھی بات غلط سمجھتا تھا، میں نے ان کو سمجھایا کہ مت کرو یہ واقعہ، اور کوشش بھی بہت کی کہ یہ لال مسجد والا مسئلہ ٹھیک ہو جائے، لیکن یہ آگ برابر کی لگی ہوئی تھی، اور اس میں بہت بڑا سانحہ ہو گیا جس کی میں نے قوم کے سامنے کہا کہ ہماری غلطی تھی اور ہم نے اعتراف کیا اس کا۔ سپریم کورٹ کا کیس ایک بڑی عجیب داستان ہے، تھوڑا سا، کیونکہ اس وقت آپ وہ ان لوگوں میں شامل تھے جو ڈیسیژن میکر تھے۔ لال مسجد کا ویسے واقعہ جو ہوا، کیا اسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ بہت اچھی سوال کیا آپ نے۔ آپ ہی لوگ اس وقت جو میٹنگ ہوتی تھی کہتے تھے جی دیکھیں جی لال مسجد فلانے کو اٹھا کے لے گئے جی، چائنیز کو اٹھا کے لے گئے جی، عورت کو اٹھا کے لے گئے جی، فلاں ہو گیا۔ جہاں میٹنگ ہوتی تھی مشرف کی وہاں آپ صافی جا کے کھڑے ہو جاتے تھے جی اسلام آباد میں آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ ملک میں کیا کر۔ آپ دیکھیں نا آج آپ جو سوال کر رہے ہیں، اس وقت جو آپ سوال کرتے تھے وہ، حالانکہ ہم نے الیکشن لڑنا تھا، ہمیں تو موت نظر آ رہی تھی، لیکن ایک حکمران جہاں جاتا ہے۔ دیکھیں شیخ صاحب، صرف ان 4 خبروں کی وجہ سے، 4 کوسچن کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہوتا۔ کیا کوئی بیرونی دباؤ بھی تھا یا کوئی بیرونی انٹرسٹ تھا اس میں کہ بھائی لال مسجد کو آپریشن کر کے دنیا کو یہ میسج دیا جائے کہ میں ایک ماڈریٹ ہوں؟ دیکھیں جی، ہم جو لوگ ان کو سمجھانے والے تھے ان کو سمجھ تھی کہ ہم بلا وجہ نہیں کہہ رہے۔ جب ہمیں ہٹایا گیا اسی لیے ہٹا دیا گیا کہ ان کو پتا تھا کہ میڈیا میں ہم اس کیس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، اور یہ بات انہیں ہم نے کہہ دی کہ ہم سے کوئی پوچھے گا پرانا ریکارڈ نکالیں۔ ہم نے ان کو کہا جی کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہمیں نہ انہوں نے اعتماد میں لیا، ہم نے ان کو سمجھایا۔ لیکن آپ دیکھیں آرمی جب اقتدار میں ہوتی ہے یا آرمی مین یونیفارم مین ہوتا ہے، وہ سب کی رائے ضرور لیتا ہے، سوچتا ہے، پھر وہ جب فیصلہ کرتا ہے اس پہ وہ ڈٹ جاتا ہے۔ ٹھیک یا غلط اس کا فیصلہ تاریخ کرتی ہے، تاریخ نے ثابت کیا وہ غلط فیصلہ تھا، اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ عجیب بات ہے شیخ صاحب کہ جب کوئی حکمران ہوتا ہے اس کے اچھے فیصلوں کا کریڈٹ اس کی ساری ٹیم لیتی ہے، لیکن جب کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے جو اس کو فائر بیک کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ نہ کریں۔ نیچرل ہے، ہماری عادت بھی ہے کچھ، ہم اس میں تھوڑا سا اس بندے پہ زیادہ ڈال دیتے ہیں جس نے زیادہ حصہ ڈالا ہو، لیکن ہمیں یہ قبول کرنا چاہیے کہ ہم بھی اس وقت اس اقتدار کے ساتھ تھے۔ تو اسی طرح چیف جسٹس کا معاملہ ہوا، کیا اس وقت تک آپ نے یا کسی ساتھی نے جنرل صاحب کو یہ سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ جناب ہم یہ کیا کر رہے ہیں، کدھر جائیں گے؟ یہ کیس بڑا تفصیلی ہے، بڑا لمبا کیس ہے، اور جس وقت یہ اب آپ نے بالکل سیاسی بنا دیا، آپ نے کہا تھا کہ میں سیاسی سوال نہیں کروں گا، جس وقت 6 یا 7 کی جوڈیشری بنی، ججز بنے، اس وقت تک وہ مطمئن تھے کہ یہ فیصلہ ون وے یا ادر وے۔ جب وہ 9 ہوئے پھر تک مطمئن تھے، جب وہ 11 ہوئے تو وہاں خیالات بدلنے شروع ہو گئے۔ جب رمدے صاحب اس گروپ میں اناؤنس ہو گیا تو جنرل احمد صاحب اس وقت مذاکرات کرنے جا رہے تھے چیف جسٹس صاحب کے ساتھ، تو یہ طے پا گیا کہ اب یہ فیصلہ جو ہے فضول ہے، اور ون سائیڈڈ آنا تھا پھر فیصلہ، اور ویسا ہی ہوا۔ اور حکمران اس وقت ہم شامل تھے اور ان کا خیال تھا کہ یہ ایزیلی ہینڈل ہو جائے گا۔ جنرل صاحب کی جو ٹیم تھی، دیکھیں جنرل کے جو آنکھ اور کان ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، ان کا خیال تھا کہ جسٹس افتخار ایزیلی ہینڈل ہو جائے گا۔ جنرل جب کراچی چلا گیا تو پیچھے سے اس نے پوچھا، ان کو بتایا گیا جی یہ ٹھیک ہینڈل نہیں ہو سکا، ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر جو کچھ ہوا اور جو جا کے انہوں نے ریکارڈ کے ساتھ کیا اور ساری چیزیں، سیاست ہے، وہ ساری چیزیں حصہ بن چکے ہیں۔ اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیے کہ یہ 2 جب واقعات ہو گئے، لال مسجد والا واقعہ ہو گیا، چیف جسٹس والا واقعہ ہو گیا، تو کیا مشرف صاحب نے اس وقت اپنی ٹیم بدلنے کا فیصلہ کر لیا تھا تب انہوں نے این آر او کیا محترمہ کے ساتھ، یا اس کی کوئی اور وجوہات تھی؟ نہیں، این آر او اور یہ مسئلے دونوں مختلف ہیں۔ این آر او کرانے میں طارق عزیز صاحب کا چودھریوں سے کیونکہ ذرا پھٹا بھی ہو گیا تھا، تو طارق عزیز صاحب کا زیادہ انیشیٹو تھا، پھر سب لوگ آن بورڈ تھے
سب لوگ آن بورڈ تھے، لیکن یہ سب لوگوں میں کون کون آن بورڈ تھا؟ جو حکومت کے مین پلرز ہوتے ہیں. آپ بھی ان میں شامل؟ نہیں، میں تو پولیٹیکل فگرز کی بات نہیں کر رہا. اوکے. میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ پرویز الہی آج تاریخ اور شجاعت وغیرہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ ڈیل نہ کی جائے، لیکن ان کا خیال تھا کہ سیکنڈ ٹائم جو پرائم منسٹرشپ کی پابندی برقرار رہے، کیسز کا مسئلہ جو ہے وہ بے شک ٹھیک کر دیں. یہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ان کی رائے شامل تھی، لیکن وہ ان سے صلح کے حامی نہیں تھے پہلے ادوار میں. اور پھر اس میں انٹرنیشنل لوگ آن بورڈ ہو گئے، برٹش آ گئے، امریکن آ گئے، تو بات کافی آگے نکل گئی اور ابھی تک پھنسی ہوئی ہے، حل نہیں ہو سکی. اچھا، کیونکہ ہمارا پروگرام بالکل اختتام کے قریب ہے، جب آپ کے میاں صاحب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات سے اس وقت کا کوئی واقعہ جو دلچسپ واقعہ ہو، یادگار واقعہ؟ لاتعداد واقعات ہو گئے، میں نے اس پہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ایسے ہی میں جب کیا بیتی ہوئی داستاں، اجڑا ہوا خیال، وہ یہ ختم ہو گئی باتیں. اب کسی کو یہ سوچنا، جب آدمی، میں ان لوگوں میں سے ہوں جب اباؤٹ ٹرن کر لیتا ہوں تو وہ اباؤٹ ٹرن ہے. ویسے ہی میں یادوں کی بارات میں گزارتا رہوں کہ یہ ہوا اور وہ ہوا. دیر از سنڈے آلسو اینڈ دیر از منڈے آلسو. چلو، پرویز مشرف کے ساتھ کوئی آپ کا کوئی یادگار انٹریکشن ہوا ہو، کوئی واقعہ ہوا ہو، کوئی جو اب بھی آپ کو یاد آتا اور آپ اس کو؟ دیکھیں جی، جنرل صاحب کے بارے میں دنیا جو کچھ مرضی کہے، انہوں نے اس شہر کو، پھر لوگ کہیں گے کہ آپ نے جمہوریت کا خون کیا اور یہ کیا. دیکھیں، مجھے پتا ہے کہ میں کس کیپیسٹی میں کھیل سکتا ہوں، اور میری پہنچ تھی. میں رات کو بھی جب چاہوں جا سکتا تھا پریزیڈنٹ کے پاس. یہ نہیں کہ نواز شریف کے پاس نہیں تھی، نواز شریف کے پاس بھی میں جب چاہوں، بیڈ روم میں چاہوں، گھر میں چاہوں جا سکتا تھا. اور یہی حال میرا صدر مشرف کے ساتھ تھا، اور خاص طور پہ سگار پینے کے لیے میں سمجھتا تھا ان کے پاس زیادہ اچھے سگار ہوتے تھے اور بعض کا زیادہ بھی مل جاتے تھے. دوستی میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے میرا خیال نہیں رکھا، انہوں نے میرا ہمیشہ خیال رکھا. اور کئی جگہ ایسے باتیں ہوئی کہ انہوں نے میرے خلاف فیصلے بھی دیے، لیکن کئی جگہ ہمایوں اختر کے فیصلے میں بڑا امپورٹنٹ رول تھا. اگر ورنہ وہ شوکت عزیز کی طرح، شوکت عزیز سے پہلے وہ پرائم منسٹر بننے میں بس فائنل ٹچ رہ گیا تھا تقریباً. یعنی شوکت عزیز صاحب کا اور ان کا نام ساتھ ساتھ چلا. شوکت عزیز کا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا جی. شوکت عزیز کا تو میں ایمبیسی روڈ سے گزر رہا تھا تو پریزیڈنٹ کا مجھے فون آیا کہ یہ تو نے کیا کہا. میں نے کہا جی یہی کہا کہ جمالی جو ہے وہ چھوڑ رہا ہے اور شجاعت صاحب پرائم منسٹر بن رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ فار ٹائم پیریڈ ہے، 90 ڈیز کے لیے. جب میں آن ایئر گیا تو چودھری ناراض ہو گیا. میں چودھریوں کو نہیں بتا سکتا تھا کہ مجھے پریزیڈنٹ نے فون کیا کہ میں نے یہ غلط بات کہی ہے، کیونکہ میڈیا ایک ایسی چیز ہے، آپ کو پتا ہے، جب آپ آفیشیل سپوکس پرسن ہو، خاص طور ایک فوجی کے دور میں ہو، تو آپ کو بہت سارے اداروں کو، پولیٹیکل میں تو آپ کو پتا ہے کہ پرائم منسٹر سے آپ کو مل گیا یا پریزیڈنٹ سے آپ کو مل گیا. جب آپ کسی فوجی دور میں سپوکس پرسن ہو تو آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس، ایجنسیوں کی کیا رائے ہے، دوسروں کی کیا رائے ہے. لیکن میں نے کہا دیا کہ بھئی جمالی کی جگہ شوکت عزیز آ رہے ہیں، تو سوری، جمالی کی جگہ چودھری شجاعت آ رہے ہیں. اس کا اگلا پورشن نہیں کہا تو پریزیڈنٹ نے مجھے کہا بھی کہ اس کے بعد جو ہے وہ شوکت عزیز ہوں گے پرائم منسٹر. یہ طے ہو گیا، کیونکہ ان میں کھچڑی پکی ہوئی تھی کون ہو کون نہ ہو. لیکن پریزیڈنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ووٹ. میں نے کہا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے فرینڈ کہ میں ہمایوں اختر کو ووٹ نہیں دوں گا کہ آپ بھی فوجی ہوں اور فوجی کا بیٹا پرائم منسٹر ہو. پھر ہماری مت ہی ماری گئی ہے کہ ہم بالکل ہی یہی سمجھیں کہ ہمیں سیاست ہی نہیں آتی. تو میں نے کہا آپ سیاسی بندہ لیں. اور سیاسی جو آیا وہ اس سے بھی گیا گزرا آیا جس سے میری بالکل نہیں بنی. اچھا شیخ صاحب، عام طور پہ پورا میڈیا یہ جانتا ہے کہ بھائی پشین گوئیوں کے حوالے سے پیر پگاڑا مشہور ہے اور خبروں کے حوالے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس خبر ہوتی ہے. آج کے اس پروگرام میں آپ خبر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ خبر تو روز ہی یہاں پہ خبر ہے. خبر میں تو یہی کہوں گا کہ کسی دن بغیر خبر کے بھی پروگرام چلائیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ خبر کے پیچھے ہی چلا جائے. اور میں سمجھتا ہوں حکومت تو چل رہی ہے، ملک نہیں چل رہا، اور ملک کو چلانے کی فکر کرنی چاہیے. اور حالات واقعی بہت خراب ہیں، بہت ہی خراب ہیں. اور جب حالات بہت ہی خراب ہوں تو کچھ بھی ہو جاتا ہے. صاحب، پروگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے. آپ راولپنڈی کے باسیوں اور پاکستان کے عوام کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی جی، یہ ملک شہر آپ کا ہے. اس کے لیے اللہ کی سربلندی کے، اللہ کے نظام کی سربلندی کے لیے جئیں گے، مریں گے، کام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس شہر اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے. اور جو محنت کرتا ہے وہ موت کے منہ سے بھی کامیابی کو چھین لیتا ہے. بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب غنا بٹ، آپ کا ویلا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام آپ سے مل کر خوشی ہوئی ملاحظہ فرمایا، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام صرف اس مقصد کے لیے
شروع کیا گیا ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ اگر پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہوں، بیرونی دباؤ بڑھ رہا ہو، تو آپ کو مایوس ہو کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور صرف یہ شکوے نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا اور یہ اس ملک کا کیا بنے گا۔ ناظرین، آپ نے شیخ رشید احمد صاحب کی گفتگو سنی۔ وہ منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا نہیں ہوئے، عام گھر میں پیدا ہوئے، ننگے پاؤں سکول جاتے رہے، کالج تک پہنچے، جیل کی ہوائیں کھاتے رہے، پورے پاکستان میں جلسے کرتے رہے، اور پھر انہوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ ناظرین، یہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی ایک سبق ہے، کیونکہ پاکستان کی مٹی اتنی زرخیز ہے کہ میں اور آپ بھی محنت کر کے بڑا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئندہ ہفتے نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔